ایک رجحان جو میرے مجھ میں ہے کہ غالباً یہ ممکن ہے، بہت گہری اگر بیماری چلی جائے تو اونچی پوٹینسی اس کو کھنگالنے کے لیے، اس کو ہلا کر باہر لانے کے لیے ضرورت پڑ سکتی ہے، مگر کیا وہ شفا بھی دے دے گی یا صرف اس کو ابھار کر اوپر لائے گی، یہ ابھی فیصلہ طلب بات ہے۔ سلیشیا ہی میں ایک اور تجربہ یہ ہوا، ایک چند کیسز ایسے ہیں جن میں وہ اینڈومیٹرائٹس کی مشکل بیماری اور خطرناک بیماری پہ تجربے کر رہا ہوں۔ اس کے بہت سے کیسز ہیں، اور ایک انفرٹیلیٹی کی وجہ اینڈومیٹرائٹس بھی ہے۔ اگر اندر سے یوٹرس کی دیواریں ساری متورم ہوں اور ان میں انفلیمیشن آ گئی ہو، کچھ خون بھی رستا رہتا ہو، اس قسم کی چیزوں میں، ایسی حالتوں میں عموماً پریگننسی نہیں ہو سکتی، اور بعض دفعہ اینڈومیٹرائٹس اپنی علامتیں ظاہر کیے بغیر موجود رہتا ہے۔ بعض دفعہ کرونک سٹیج ایسی ہے جو کوئی تکلیف پیدا نہیں کرتی، اور جب تک کوئی اچھا گائنوکالوجسٹ سارے کیس کا معائنہ کر کے یہ فیصلہ نہ کرے کہ یہ بیماری ہے، بعض عورتوں کو پتہ نہیں چلتا، جب ان سے پوچھے ہومیوپیتھ کہ کوئی تکلیف کوئی اور، میں بالکل ٹھیک ہوں، سب کچھ نارمل ہے۔ اس لیے اس چیز پر میں آج کل تجربے کر رہا ہوں۔ میرا خیال تھا کہ ہو سکتا ہے بعض الرجک فینومینا ایسے ہوں جو اینڈومیٹرائٹس پیدا کرنے میں محرک ہوں۔ تو اس سلسلے میں ایک کیس میں نے سلیشیا 1 لاکھ کی ایک خوراک تجویز کی، اور اس مریضہ نے جو رپورٹ دی ہے مجھے چند دن پہلے، میں حیران رہ گیا۔ اس نے کہا کہ اینڈومیٹرائٹس کا تو مجھے پتہ نہیں، مجھے علامتیں کوئی نہیں تھیں جس سے میں کہہ سکوں، لیکن میری بڑی خطرناک الرجی تھی جس سے میں بعض وقت ساری رات چھینکیں لیتی تھی، اور ان کے خاوند بھی ساتھ تھے، انہوں نے کہا کہ توبہ توبہ، چھینکیں تو میں بھی نہیں سوچ سکتا تھا ساری رات۔ ایک ہی خوراک سلیشیا کی کھائی، وہ ٹھیک ہو گئی۔ اب پہلے کبھی میرے علم میں نہیں تھا کہ الرجی کے لیے، جو ناک کی چھینکوں کی الرجی کے لیے سلیشیا استعمال ہونی چاہیے، لیکن ایک نیا اضافہ ہوا ہے اس علم میں، اس کو دوسری جگہ بھی استعمال کر کے دیکھا جا سکتا ہے۔ لیکسز ہم دیتے ہیں آج کل کی الرجی میں 1000 میں، لیکن 1000 پر اکتفا کیے بیٹھے ہیں۔ کئی دفعہ 1000 وقتی فائدہ دے کے پھر چھوڑ دیتی ہے، ریپیٹ کرنے کے باوجود فائدہ نہیں دیتی۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بھی تجربے اونچی پوٹینسیوں کے ہونے چاہیے، 10,000 لاکھ وغیرہ، اور پھر دیکھا جائے کہ کس حد تک مریض شفا یاب ہوا ہے، مستقل یا عارضی طور پہ۔